من كنت مولا فهذا علی مولا، من كنت مولا فهذا علی مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی شفیعنا ذنوبنا وبقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام پیغام غدیر میں، اور میں اپنے پروگرام کی ابتدا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس موضوع کو اور آگے بڑھانے کے لیے ہم نے اپنے ہاں مہمان بلایا ہے مسکان زہرا صاحبہ کو، جو ایک ذاکرہ بھی ہیں، ایک یوتھ آئیکن بھی ہیں اور ایک ٹیچر بھی ہیں، جنہوں نے بہت کم عمر میں یوتھ میں ایک اپنا مقام بنایا۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان کا۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام۔ استقبال کرتی ہوں اپنے پروگرام پیغام غدیر میں، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ خواہر، جیسے آپ جانتی ہیں کہ ہمارا پیغام غدیر یوتھ تک غدیر کو عام کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے کہ بہتر طریقے سے جس طرح غدیر منانے کا حق ہے ہم اس طرح غدیر منا سکیں، تو میں کچھ آپ سے سوالات کروں گی جن کے جوابات کی اجازت آپ سے چاہتی ہوں۔ خواہر، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام میں 2 عیدوں کا ذکر ہے، عید فطر اور عید اضحیٰ۔ کیا ہمارے ہاں 2 ہی عیدیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وسیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میں اپنے جواب کی ابتدا ایک حدیث معصوم سے کرنا چاہوں گی کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا نے ہمیں 4 عیدوں کی پہچان دی ہے۔ مولا فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے 4 عیدیں ہیں جو بڑی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے عید الفطر ہے، پھر عید الاضحیٰ ہے، ایک عید جمعہ ہے اور ایک عید غدیر ہے۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مولا نے ان تمام عیدوں میں جو سب سے زیادہ مرتبہ بتایا ہے وہ عید غدیر کا بتایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ عید غدیر عید اکبر ہے، عید سعید ہے، یعنی یہ وہ عید ہے کہ جس دن مومنوں کو یعنی خوش ہوتے ہیں مومن، اور تمام عیدوں میں اس کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ تو ہمارے درمیان میں جو عید ہیں وہ 4 عید ہیں۔ بہت شکریہ خواہر، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک عید فطر ہے، عید قربان ہے، عید جمعہ ہے اور عید غدیر ہے، تو اس بات کو مزید اور سمجھنے کے لیے آپ بتائیں کہ غدیر کیا ہے، غدیر سے کیا مراد ہے؟ واقعاً یہ بات جاننا بہت اہم ہے کہ آخر غدیر ہے کیا۔ ہمیں معلوم ہے عید الفطر کیا ہے اور عید الاضحیٰ سے بھی ہم خوب واقف ہیں، لیکن عید غدیر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہم سے اور چھوٹے بچے ہیں وہ بالکل بھی آشنا ابھی اس چیز سے نہیں ہے کہ غدیر کیا ہے۔ غدیر میں جب نبی اللہ کے آخری حج، اور انہوں نے ایک ہی حج جسے ہم کہا جائیں وہی پہلا تھا اور وہی آخری حج تھا، حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں۔ تو نبی نے سن 10 ہجری میں وہ ایک حج اپنا کیا کہ جب آپ اپنے قافلہ لے کر اپنے اصحاب کا وہاں مکہ میں پہنچے، پھر حج کو ادا کیا، حج کی عبادت کو انجام دیا۔ اس کے بعد جب نبی لوٹ رہے تھے واپسی کا قصد نبی اللہ نے کیا، تو اس مقام پر مکہ سے کچھ دوری پر ایک مقام ہے، مقام جوفہ۔ وہاں پر تمام حاجی اپنے اپنے شہروں کی جانب جب جاتے ہیں تو وہ پوائنٹ ایسا ہے جہاں پر سب ملتے ہیں۔ جب سب جانے لگ گئے تو مقام جوفہ کے کچھ قریب میں ایک تالاب پڑتا ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں، اسی لیے اس پورے واقعے کو ہم غدیر کے نام سے جانتے ہیں، اور اس عید کو بھی ہم عید غدیر کہتے ہیں۔ تو جب وہاں پر نبی پہنچے تو اس وقت نبی اللہ پر جبرائیل امی کے ذریعے وحی نازل ہوئی اور یہ حکم ہوا کہ آپ اعلان ولایت علی بن ابی طالب لوگوں تک پہنچا دیں اور ولایت علی کا پیغام دے دیں۔ بہت شکریہ خواہر، جیسے آپ نے بتایا کہ غدیر خم کے میدان میں جب آخری حج رسول خدا نے بجا لایا اور حج کے بعد رسول خدا پہ حکم ہوا کہ آپ وہ ولایت علی کو عام کریے اور اپنی امت تک اس ولایت کو پہنچا دیجیے، تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اور قرآن گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے۔ تو جو یہ اعلان ولایت ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، جانشین بنانے کا
جو یہ اعلان رسول خدا نے کیا تو یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 67 جسے ہم آیت بلغ کہتے ہیں، کیا ہے اس میں کہ پروردگار عالم اپنے نبی سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے یا ایھا رسول بلغ، کہ میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ پیغام۔ کون سا پیغام؟ جو، کیونکہ پوری تفصیل موجود ہے قرآن میں، ہم ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ پیغام جو ہم نے آپ تک پہنچایا، اور اگر آپ نے یہ لوگوں تک نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت آپ نے ادا نہیں کیا۔ اور رہی بات احادیث کی، تو صرف شیعہ حدیث تو بہترین، یعنی ایک سے یعنی کہا جائے کہ کتنی ہی کتابیں ہیں جو غدیر کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کیا صرف شیعوں میں ہی ہے؟ بلکہ نہیں، غدیر کی حوالے سے جو کتاب احادیث ہیں وہ اہل سنت کی بھی موجود ہیں، جیسے کہ مشہور کتاب ہے اہل سنت کی صحیح مسلم، جس میں یہ حدیث رسول ہے، یعنی جو تمام واقعہ غدیر میں ہوا وہ حدیث کی شکل میں صحیح مسلم میں موجود ہے، جس میں کہ ایک صحابی رسول ہیں زید ابن ارقم، وہ اس واقعے کے گواہ تھے۔ جب لوگوں نے ان سے آ کر پوچھا، کئی بار جب وہ ضعیف ہو گئے، ایک طویل زندگی نبی کے ساتھ میں بھی گزاری ہے، تو لوگ پوچھتے تھے کہ زید آپ نبی کے زمانے سے جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ نے نبی کا زمانہ دیکھا ہے، تو کیا کوئی واقعہ ایسا جو آپ ہمیں بتائیں جو نبی اللہ کی زندگی کا اہم واقعہ رہا ہو، کیونکہ وہ نبی کا جو حج تھا وہ پہلا اور آخری حج تھا، اور ایک اتنی بڑی تعداد میں وہ اجتماع تھا جو نبی نے خود جس کو انجام دیا تھا، یعنی اس سے پہلے نبی کے زمانے میں اتنا کوئی بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ تو زید نے کہا کہ مجھے سب کچھ تو نہیں یاد، لیکن ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ آخری حج کے موقع پر جب نبی اللہ نے اپنی زندگی کا حج کیا، تو جب وہاں سے واپسی یعنی مدینے کی طرف ہو رہی تھی، تو ایک مقام تھا جسے غدیر کے نام سے جانا گیا، میدان خم کے نام سے جانا گیا، تو وہاں پر نبی نے اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو اپنا جانشین مقرر کیا اور تمام مسلمانوں کا ان کو مولا بنا دیا گیا۔ بہت شکریہ خواہر، جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ قرآن میں آیت بلغ نازل ہوئی رسول خدا پر کہ پہنچا دیجئے جو پہنچانے کا حق ہے، گویا آپ نے یہ کام نہ کیا تو کار رسالت کا کوئی کام آپ نے انجام نہ دیا، یعنی اس لہجے میں پروردگار اپنے حبیب سے گفتگو کر رہا ہے، اور تمام کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو جب یہ اتنا بڑا اعلان اور اتنی بڑی ذمہ داری رسول اکرم اپنے بھائی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دے رہے ہیں، تو اس کا اہتمام بھی یقیناً رسول خدا نے بڑا ہی کیا ہوگا۔ جب اعلان اتنا بڑا ہے تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ رسول خدا نے کیا اہتمام تھا، کیا انتظام تھے رسول خدا کے جو غدیر خم کے میدان میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ہم اپنے یہاں کوئی پروگرام کرتے ہیں تو جس لیول کا ہمارا پروگرام ہے ویسے ہی تیاریاں ہوتی ہیں، اہتمام میں ہم لگ جاتے ہیں، لیکن نبی پہ کیونکہ وہی نازل ہوئی تو یعنی سارا کام جو ہے وہ اسی وقت میں کرنا تھا، سارا انتظام بھی کرنا تھا۔ تو ایک مرتبہ سب سے پہلے تو بات یہ آتی ہے کہ تمام لوگ جو جا چکے ہیں انہیں بلانا ہے، جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کرنا ہے۔ تو اس سے یعنی پورے وقت میں کیسے اس وقت میں نہ لاؤڈ سپیکر ہے نہ کوئی فون ہے کہ بھائی بلا لیا کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں، لیکن کیسے نبی نے کیا ہوگا کہ کیا کریں گے، سب کو اکٹھا کر لیں۔ تو اس وقت میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اہم کام ہوتا تھا تو اذان کہی جاتی تھی، تو ایسے میں نبی اللہ نے اپنے ایک صحابی کو بلایا جن کو تاریخ نے ابو ذر کے نام سے جانا ہے۔ تو جب جناب ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں تو ایک مرتبہ کہا کہ ابو ذر آپ اذان کہیں، کہا نبی اللہ اذان، کہا کہ جی مجھے ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ اس وقت جناب ابو ذر نے جب اذان دینی شروع کی تو ظاہر ہے لوگوں نے آ کے سوال کیا بے وقت اذان کا متوجہ ہوتے کیا سبب ہے، کیا بے وقت اذان دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ نبی کو ایک اہم اعلان کرنا ہے، جو حکم ہے کہ جو جا چکے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں نبی نے ان میں ہی اعلان کر دیا ہو، یعنی پورا مجمع جب تک جمع نہیں ہو گیا نبی نے یہ انتظام نبی اللہ کا دکھ رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ یہ بھی سوال آتا ہے کہ بھائی نبی نے جب خطاب کرنا ہے تو ممبر بھی چاہیے ہوگا، وہاں تو ساتھ میں ممبر لے کر نہیں آئے ہیں، حاجی کے ساتھ ساتھ ممبر لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ حج کے ارادے سے آئے ہیں، اعلان کے ارادے سے تو آئے ہی نہیں ہیں۔ پہلے بہت کم سامان لے کر حاجی حج کیا کرتے تھے، اور نبی کا پہلا حج تھا اور آخری بھی جسے ہم کہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی نے کہا کوئی اتنی یعنی مسئلہ نہیں ہے، آپ اونٹ کے جو فالان ہیں انہیں اتاریں، اونٹ کی کاٹیاں ان کا
ممبر بنایا، یعنی پلانوں کا ممبر بنایا پلانوں گیا. کا ممبر بنایا گیا. یعنی نبی کو اسی وقت وہ اعلان کتنا عظیم ہوگا سبحان اللہ. کہ جس کے لیے نبی ایسا انتظام کروا رہے ہیں کہ کتنا مشکل ہوگا اٹھ کے پلان کا ممبر بنوانا. تو جب ممبر بن گیا، اب سوال یہ آتا ہے کہ ممبر کیسا بنا ہوگا؟ کہ بھئی ہم جب ذاکری کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بڑا ہمارا یعنی مجمع ہے، جتنا سب لوگ ہم سے متوجہ رہے، کنیکٹڈ رہے ہمارے، سب ہمیں دیکھ لیں اور ہم بھی سب کو دیکھ لیں. تو نبی نے کہا ایسا ہی بلند ممبر ہونا چاہیے کہ سب مجھے دیکھیں اور میں بھی ایک ایک کا چہرہ دیکھ سکوں. تو ایک مرتبہ ممبر بنایا گیا، نبی کے حساب کا وہ ممبر بنا ہے. نبی کے مطابق وہ ممبر بن گیا. کہا نبی اللہ ہم نے ممبر کو تیار کر دیا ہے. 4 نبی کے صحابہ تھے، ان کا نام تاریخ میں موجود ہے، جنہوں نے ممبر کو تیار کیا بالکل ایسا جیسا نبی چاہتے تھے. اب جب ممبر وہ تیار ہو گیا تو نبی نے تمام مجمع کو اکٹھا کیا. سورج کی تپش بھی ہے، ظاہر ہے گرمی کا موقع ہے اور سب کے سر منڈے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی حج ہوا ہے، لیکن تپش اتنی زیادہ ہے لیکن اعلان بھی اتنا ہی اہم ہے. تو ایک مرتبہ نبی نے جب تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا، آپ ممبر پر گئے، ایک طویل خطبہ دیا جسے خطبہ غدیر ہم کہتے ہیں، جو ہماری تمام کتابوں میں موجود ہے. تو ایک مرتبہ جب نبی نے خطبہ دیا اس کے بعد اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو پاس بلایا، دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے مولا کو فرمایا من کنت مولا ہو فہذا مولا. بات یہ آتی ہے کہ نبی صرف بتا بھی تو سکتے تھے بھئی بلند کرنا، اور نبی ہیں ضعیف، علی ہیں جوان، اور ایسے عالم میں نبی اٹھا رہے ہیں علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر. تو یعنی لیکن دکھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ نبی اللہ نے اپنی زندگی کی جو ساری طاقت ہے شاید وہ غدیر میں ہی دکھا دی، کیونکہ ہر جگہ مولا آگے ہوتے تھے. فاتح خیبر مولا بنے، بتوں کو مولا نے توڑا ہے. لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا تھا کہ سواری بدلنے کا جب بات ہوئی تھی کہ 2 سوار یعنی بیٹھے ہوئے تھے ایک جنگ میں، تو کہا گیا کہ بھئی 3 سوار ایک ناقے پر بیٹھ جائیں گے، جب وقت آئے گا تو ایک اتر جائے گا، پیدل اس طرح سے چلیں گے. تو مولا علی نے کہا کہ رسول جو ہے وہ یعنی پیدل نہیں چلیں گے، احتراماً بھی مولا کائنات. لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں، کہ آپ نہیں جانتے کہ میں کتنی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. نبی نے بتایا کہ یہ طاقت میں آپ کو غدیر کے میدان میں دکھا دوں گا، کہ جو فاتح خیبر ہے اس کو بھی اگر کوئی اپنی گود میں اٹھا لے وہ نبی کی ہی ذات ہو وہ سکتی نبی کی ہے. ہی بے ذات ہے. شک تو ایک مرتبہ نبی نے دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں. دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ کہا کہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ جانے کون علی ہوں گے، ہمیں تو سورج کی تپش اتنی تھی ہمیں دکھائی نہیں دیا کس کا چہرہ ہے، ہمیں کیا پتا، ہم تک آواز کچھ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن مولا نے رسول اللہ نے مولا کو دکھایا بھی اور بتایا بھی کہ جان ہر لحاظ سے پیغام غدیر کو اور ولایت کو عام کر رہے ہیں رسول. یعنی جیسا خدا نے حکم دیا ہے اسی طرح نبی اس کے اعلان کو بتا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس پیغام کو. تو جب تمام لوگوں کو دکھایا یعنی آپ چھپ گئے اور مولا کائنات کا چہرہ سب کو دکھنے لگا، اور فرمایا یہ ہے وہ میرے بعد جو تمہارا جانشین ہے، یعنی اس کا مقصد یہی ہے کہ رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب میری شہادت کا وقت قریب ہے، اب میں پردہ کرنے والا ہوں دنیا سے، میرے بعد جو میرا مذہب ہوگا، جو قیمتی چیز ہے دنیا کی سب سے، وہ اب مضبوط ہاتھوں میں. ظاہر ہے جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں بہت سی کتابوں میں کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی کوئی پہچان نہ ہو پاتی. اس لیے مولا اپنا رسول اللہ اپنا جو دین ہے، جو 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا صلہ ہے، وہ تمام کی تمام علی کے ہاتھوں میں سونپی جا رہی ہے، مولا کے مضبوط ہاتھوں میں. کون سے مضبوط ہاتھ؟ جو کہ کلہ ازدر کو چیر ڈالنے والے ہیں، وہ ہاتھ مولا کے ہاتھوں میں. یعنی مولا اپنا دین اپنے جانشین کے ہاتھ میں اس طرح سے خدا سے سونپ رہے ہیں. تو یہ تمام انتظام نبی نے کیے کہ یعنی اونٹ کے جو پالان ہیں ان کا ممبر بنوایا، اذان کہلوائی، رسول اللہ نے خود مولا کو اٹھا کر بتایا کہ یہ میرے بعد تم سب کا رہبر ہے، مولا ہے. لیکن خواجہ جیسے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہیں بتایا گیا، جو چلے گئے تھے انہیں واپس پلٹایا، جو آ رہے تھے ان کا انتظار کیا گیا. 1.25 لاکھ حاجی ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ ان کے درمیان رسول خدا نے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان کیا. لیکن جو لوگ حج پہ آئے ہی نہیں ہیں، جو مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں اور جو برابر میں شہروں میں ہیں، ان تک یہ ولایت علی کیسے پہنچی؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دور سوشل میڈیا کا ہے نہیں، اور رسول کو اپنی بات پوری امت تک اپنی پہنچانی ہے. تو وہ کیا سلسلہ رہا ہوگا کہ رسول خدا نے ان جو لوگ گھروں پر رہ گئے ان تک اپنی بات کو کیسے پہنچایا؟
جی دیکھیں خواہ، جیسے کہ ہم جانتے ہی ہیں، جب آپ نے بھی ابھی کہا کہ اس وقت میں سوشل میڈیا نہیں تھا، یعنی اگر ہم کبھی گھر سے باہر جاتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، تو فوراً فون آنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اتنے کہاں دیر رہ کہاں گئے رہ اتنی گئے. دیر. تو اس وقت میں ایسا کوئی سلسلہ تھا نہیں. تو کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ اپنے اپنے گھروں سے کوئی سفر کے لیے نکلتے تھے تو وقت مقرر ہوتا تھا. یعنی مثلاً مکے سے مدینے کی طرف آئے ہیں، مدینے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں، تو 10 دن 15 دن اتنے دن میں لوگ پہنچ جائیں گے واپس. اتنے دن کا سفر ہے، اتنے دن میں لوٹ کر اپنے گھر آ جائیں گے. لیکن جب ولایت امام علی بن ابی طالب کا اعلان ہوا تو 3 دن تک مسلسل بیعت کا سلسلہ چلتا رہا. 3 دن تک تمام حاجی اس میدان خم میں رکے رہے، اور رسول اللہ نے حکم دیا کہ علی کے لیے ایک خیمہ نصب کیا جائے جہاں پر تمام لوگ آئیں گے اور مولا کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اور ایک اور سوال ہے کہ مولا نے کسی سے بھی بیعت مانگی نہیں ہے، سب کو بیعت مولا نے ہاتھ اوپر ہے، لینے والوں کا ہاتھ نیچے ہے. یعنی اس بات سے ثابت ہے کہ علی ابن ابی طالب کبھی بھی کوئی چیز مانگتے نہیں ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں. تو جب تمام یعنی 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو ظاہر ہے ہر پہنچنے والا بندہ 3 دن لیٹ اپنے گھر وہ پہنچا. تو جیسے ہی وہ گھر لیٹ پہنچا، سب سے پہلا سوال اس سے اتنے دن میں کیوں آئے ہیں، 3 دن دیر گھر والے پریشان ہو گئے کہ 3 دن دیر سے آئے. بھائی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، لیکن یہ تو آپ پورے 3 دن لیٹ آ رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ تو بتایا کہ وہ حاجی جو میدان غدیر خم میں موجود تھے، ان تمام حاجیوں نے اپنے گھروں میں جا کر پیغام ولایت علی بن ابی طالب خود پہنچایا اور بتایا کہ آج نبی نے اپنا جانشین علی مرتضیٰ کو مقرر کر دیا. سبحان اللہ. اس طرح جو گھروں پہ لوگ تھے ان تک بھی پیغام رسول پہنچ گیا. اچھا خواہ، جیسے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکل واقعہ ہے اور رسول اکرم نے اپنے زمانے میں ولایت کا اعلان کیا، لیکن کیا اس دور میں بھی غدیر کو منانا اہم ہے؟ اور منائیں تو غدیر کو ہم کیسے منائیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ غدیر ہماری عید اکبر ہے. جیسے کہ معصوم کے بھی میں نے شروع میں ہی ابتدا میں آپ کو یعنی بیان کیا کہ مولا نے کہا کہ سب سے بڑی عید اگر کوئی ہے تو عید غدیر ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم ہمیں ہر ایک اہم یعنی کام کے مکمل ہونے کے بعد ایک تحفہ عید سے نوازتا ہے. یعنی رمضان کے روزے مکمل ہوئے تو اس نے ہمیں عید الفطر کا تحفہ دیا. یعنی حج مکمل ہوا تو اس نے ہمیں عید اضحیٰ کا تحفہ دیا. جب دین مکمل ہو رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جہاں آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. کب ہوا؟ سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے، یہ موجود ہے کہ خدا اپنی نعمتوں کو تمام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. تو کیا دین کے مکمل ہونے کے بعد خدا کوئی عید نہ بھیجتا؟ تو خدا نے جب دین کو کامل کیا تو عید غدیر کا تحفہ دیا. یعنی دین کے مکمل ہونے کا تحفہ عید غدیر ہے. تو سوچیں جب پروردگار دین کو اتنا پسند کرتا ہے، اس کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دین ہے ہی نہیں، تو جب وہ اس دین کو کامل کر رہا ہے، اس کو جب وہ تحفہ ایک عید غدیر کی شکل میں ہم تک پہنچا تو وہ غدیر کتنی زیادہ فضیلت رکھتی ہوگی، کتنی بڑی وہ عید ہوگی. یعنی کہ عید غدیر وہ ہے جس کے لیے ہمارے ائمہ سے روایت ملتی ہے، جو سادہ ترین زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، سادہ لباس پہنتے ہیں. لیکن غدیر کے روز خود امام علی رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ مولا غسل کرتے تھے، نیا لباس پہنتے تھے اور لوگوں کو بھی تاکید کرتے تھے کہ تم غدیر کے دن نیا لباس پہنو. بچوں کو عیدی دیتے تھے. بچوں کو عیدی دی جاتی ہے کیونکہ وہ عید کا دن ہے. ولایت امام علی بن ابی طالب یعنی مولا کی تاج پوشی کا وہ روز ہے جو کہ ہر مومن پہ چاہیے کہ اپنے مولا کی خوشی یعنی محبت کا اظہار کرے، کہ وہ اس دن کو عید غدیر کو عید اکبر کو ایک ایسی اس طرح سے منائے جیسے منانے کا اسے. لیکن ہم جہاں دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اس عید غدیر کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ اعمالوں تک محدود کر دیا. روزہ رکھتے ہیں، اعمال کرے، افطار کری اور نظر ہو گئی، گھر میں بات ختم ہو گئی. لیکن ان سب چیزوں سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اتنے متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ جن پہ ابھی واجب نہیں ہوئی ہے یا واجب ہو گئی ہے تو وہ چھوٹے ہیں، اپنے اسٹڈی میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہاں مما کر رہی ہیں، کسی چیز کا ہوگا روزہ، انہیں نہیں پتہ چلتا.
تو ہمیں یہ چاہیے کہ کچھ ہم ایسا کریں کہ جو بچے متاثر ہوں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جب عید الفطر ہوتی ہے تو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کتنے دن پہلے سے کپڑوں کی فرمائش، ہمیں کپڑے لانے ہیں، عید آ رہی ہے، ہمیں جوتے لانے ہیں، ہمیں یہ لانا ہے، ہمیں وہ لانا ہے، وہ تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. اور جب عید قربان کا وقت ہوتا ہے تو ان کو جانور سے ہی پتہ چل جاتا ہے ہاں ہمیں لے کر آنا ہے. اور صرف گھر سے نہیں، آپ اس وقت شہر میں نکل جائیے تو عید قربان کا پتہ چل جائے گا کہ عید قربان ہے. غیر مسلم بھی بتا سکتے ہیں کہ عید الفطر آنے والی ہے یا عید الاضحیٰ آنے والی ہے. لیکن غدیر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شاید ہمارے یہاں کے بچے بھی اس چیز سے آشنا ابھی تک نہیں ہیں. ہم کسی چھوٹے بچے سے پوچھیں بھائی عید غدیر کیا ہے تو شاید وہ جواب نہیں دے پائے. وہ نہیں جانتا کہ کب آتی ہے، کیا ہوتا ہے، کس کے بعد آتی ہے. چھوٹی سی بات ہے، وہ جواب نہیں دے سکتا کیونکہ عید غدیر محدود ہے صرف ہمارے گھروں تک. حد تو یہ ہے کہ ہم شاید دوسروں کی یعنی جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ جاتے ہیں اپنے عزیز و اقارب میں تو شاید عید غدیر میں ہم وہ بھی نہیں کرتے. ہم چاہیں تو اچھی سی گیدرنگ کر سکتے ہیں، ڈنر پارٹی رکھتے ہیں جیسے ہم اکثر کرتے ہیں کہ دعوتیں ماشاءاللہ ہمارے لوگوں کے یہاں ہوتی رہتی ہیں. اب آپ دیکھیں عید الاضحیٰ پہ کم از کم 5-6 دن تک کی دعوت کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن غدیر پہ آ کے سب کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہاں نہیں بلاتے، ایک دوسروں کے گھر جائیں اور کچھ کلمات دیے ہوئے ہیں کہ انہیں پڑھیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. اور بالخصوص اس ٹائم جو ہمارے سلامت امام زمانہ علیہ السلام ہیں ان کو ہم مبارکباد دے سکتے ہیں، جشن رکھ سکتے ہیں، محفل کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جس سے ہمارے بچوں کو یاد رہ جائے غدیر، جو وہ کا حق ہے منانے کا وہ ادا کریں. اچھا خواہر، ہم عید غدیر کو کتنے دن منائیں؟ یا پھر 18 کو ہم نے پروگرام کیا، 18 ذی الحجہ کو ہم نے سب تمام کیا، اچھے سے عید منائی اور بات ختم؟ نہیں، جیسے اگر ہم سنت نبی کے حساب سے دیکھیں تو رسول اللہ نے کم از کم، میں نے ابھی پہلے بھی بیان کیا کہ 3 دن تک بیعت کا سلسلہ چلتا رہا. تو اس مقام پر جب ایسے یعنی 3 دن تک لوگ رکے ہیں تو رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا نبی اللہ، یہ میدان ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، تو 3 دن تک ایسے کھانے اور پانی کا انتظام رہے گا؟ تو رسول اللہ نے خود ضمانت لی، کہا جتنے بھی حاجی ہیں وہ تمام کے تمام لوگوں کے کھانے اور پانی کا انتظام یعنی ضامن میں رسول خود ہوں. یعنی سنت نبی ہے کہ ہم غدیر کے دن 3 دن تک یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن خود سب چیزوں کا اہتمام کرتے رہے. اور یہ سنت نبی ہے کہ نبی نے 3 دن تک جشن منایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مولا کی خوشی 3 دن تک منائیں. عید غدیر کو 3 دن تک ہم سیلیبریٹ کریں اور ہو سکے تو گیدرنگ کریں، یعنی اپنوں کو بلائیں، ان کو کھلائیں، ایک دوسروں کے گھر مبارکباد دیں. اور جیسے کہ نبی نے خود بتایا کہ غدیر کے روز کھلانا یعنی 3 دن تک منانا یہ سنت مصطفیٰ ہے. شکریہ خواہر. جیسے لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کرتے بھی ہیں کہ اچھی تاریخ دیکھ کے ہمارا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو وہ تاریخ دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کے گھر خوشی ہے تو ہم اس دن اپنا کوئی ایونٹ رکھ لیتے ہیں، انگیجمنٹ ہے، عقیقہ ہے، روزہ کشائی ہے. تو ہم ایسے بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ پروگرام غدیر کے روز رکھ لیں. جی کر تو سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. ہمیں بھی یہ چاہیے ہوتا ہے کہ تمام جو محبان اچھی تاریخ میں ہو جائے. جی تو یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی امام کی ولادت ہے یا کسی معصوم کی ولادت ہے یا غدیر کا دن تو بہت زیادہ معتبر دن ہے کہ زیادہ تر ہم یہی فضیلت کا دن ہے کہ زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے اب تک وہ سب سے زیادہ انگیجمنٹ جو دیکھنے کو ملتی ہیں وہ غدیر کے دن ہی ملتی ہیں. حالانکہ خوشی وہ غدیر کی بھی ہوتی ہے لیکن اس میں پھر ہماری خوشی جو پرسنل چیز ہے وہ شامل ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم غدیر کا دن صرف اور صرف مولا خالص اپنے مولا کے لیے مقرر کر دیں. تاج پوشی امام یعنی علی ابن ابی طالب کا ہم وہ دن مقرر ہے اور ہم اسے اسی طرح سے منائیں کہ ہمارے مولا کی خالص خوشی اس میں نظر آنی چاہیے. بہت شکریہ خواہر. لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے اتنا بڑا اہتمام کیا اور حکم خدا ہوا، قرآن میں آیت موجود، تمام کتابوں میں روایت اور احادیث موجود ہیں، لیکن رسول خدا کی شہادت کے بعد ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ غدیر میں ایک منکر سامنے آیا جو تاریخ میں ملتا ہے. اس کے بعد بھی بہت سارے منکران غدیر سامنے آئے اور پھر رسول خدا کے بعد تو یہ واقعہ جیسے بھلا ہی دیا گیا. تو کیا واقعتاً غدیر کو بھلا دینے کا نتیجہ واقعات کربلا اور شہادت حسین امام حسین علیہ السلام ہے؟ یقیناً مولا کی یعنی خلافت کو غدیر کو بھلا دینے کا انجامی شہادت امام حسین ہے. کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کو جب خلافت ظاہری طور پہ مولا خلیفہ بن رہے ہیں، رسول اللہ نے بلا فصل خلیفہ اپنا بنا دیا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں یعنی ایک حسرت تھی کہ ہم خلیفہ بنیں گے. لیکن جب رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں مولا کو مولا بنا دیا
اس کے بعد یہ جو حسرت ہے اس کو کہنا چاہیے کہ ان حسرتوں کا جنازہ جیسے نکل گیا ہو. یعنی رسول اللہ خلیفہ اپنی زندگی میں بنا کر جا رہے ہیں تو لوگوں کا یہ مقصد جو تھا وہ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا. تو کیا کیا جائے اس سے خلافت جو ہے وہ لوگوں کی ہو جائے. تو لوگوں نے یعنی اب تک جو دلوں میں لوگوں کے کینہ تھا، مولا کے لیے بغض تھا، وہ اب ظاہر ہونے لگا، بعد رسول ابھر کے آنے لگ گیا. جس پہ شہزادی نے کہا کہ بابا آپ کے بعد جو کینہ لوگوں کے دلوں میں علی بن ابی طالب کے لیے تھا وہ چھپا ہوا تھا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد وہ ظاہر ہونے لگ گیا. یعنی مولا ہمارے سامنے روایت موجود ہے کہ شہزادی جن کے آنے پر رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کتنے زیادہ ان پر زیادتی کی گئی، بی بی کو کس طرح سے حق سے محروم کر دیا گیا، محسن کو شہید کر دیا محسن کو شہید کیا گیا. اور بی بی کتنے دردناک عالم میں دنیا سے سدھاری ہیں کہ آپ نے خود یہ بیان کیا کہ بابا جو آپ کے بعد مصیبتیں مجھ پہ پڑیں اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو اس سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. پھر مولا کائنات کی شہادت کہ شہید کو مولا کو شہید کسی اور کے ذریعے کروایا جا رہا ہے، یعنی کرنے والا کوئی اور ہے اور کروانے والا کوئی اور، اس کا چہرہ سامنے نہیں آیا. پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو ان کے ہی گھر میں قتل کروایا گیا. ابھی تک تمام قاتلوں کے چہرے چھپے ہوئے. لیکن جب مولا حسین کی باری ہے تو لوگوں نے یعنی جو دشمنان دین ہے کہا حسین بیعت کر لیجئے. مولا نے کیا جملہ کہا کہ مجھ جیسا کبھی بھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے حرمت مدینہ کی خاطر مدینہ چھوڑ دیا. حج کے ارادے سے مولا مکے میں آئے تھے، کئی ماہ مولا مکے میں تشریف فرما رہے، لیکن جب مولا نے دیکھا کہ حاجیوں کی شکل میں جو ہے وہ قاتل حسین موجود ہیں، حالت احرام میں تلواریں لیے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ مولا نے وہاں سے بھی حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جانے کا ارادہ کیا. اور مولا عباس نے اسی یعنی عالم میں مولا حسین نے حکم دیا یا عباس جائیں اور جا کر یعنی کعبے کی چھت پر جائیں اور ایک خطبہ کہیں، جو ہماری کتابوں میں خطبہ موجود ہے مولا عباس کا. تو مولا عباس نے کعبے کی چھت پر جا کر خطبہ بیان کیا جس میں عظمت امام حسین بتائی گئی، تاکہ تمام حاجی کعبے کی طالب ہے مگر کعبہ حسین کا طالب ہے، کہ وارث کعبہ کعبے کی حرمت کے خاطر حج کو عمرے میں بدل کر جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ جب مولا کربلا میں پہنچ گئے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں حسین کو ہم گھیر کے لائے ہیں، لیکن واقعاً مولا حسین جو اب تک تمام قاتل ہیں ان کو گھیر کے کربلا میں لائے گئے. اور ہم یہ ذاکری میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ جب مولا کو قتل کرنے کا وقت آیا تو لوگوں کو مولا نے کہا کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، کہ تم نہیں جانتے کہ مجھے رسول اللہ نے میں کس کا فرزند ہوں، رسول نے مجھے اپنی آغوش میں کھلایا ہے. تو کہا حسین ہم سب جانتے ہیں. مولا نے کہا پھر کیوں مجھے شہید کرتے ہو. اس وقت وہ جملے زبان پر آئے جو بغض مولا کائنات تھے، جن کے دل بھرے ہوئے تھے. کہا کہ آپ کے بابا کی دشمنی ہے، آپ کے پدر کے بغض میں ہم آپ کو شہید کر رہے ہیں. یعنی لوگوں نے کہہ کر مولا پر وار کیا یہ احد کا بدلہ ہے، یہ بدر کا بدلہ ہے، یہ حنین کا بدلہ. اور وہ جو خلافت کے یعنی بھوکے تھے ان لوگوں نے مولا کو اس طرح سے شہید یعنی مولا علی ابن ابی طالب کی خلافت کی وجہ سے جو بغض ان کے دلوں میں تھا وہ مولا حسین پر ظاہر ہو گیا اور مولا کو شہید کیا گیا. اتنا ہی نہیں، مولا کے جو تمام احوال ہیں ان کو کس طرح سے یعنی ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے ان کو اسیر کیا گیا، کتنی وہ بغض وہاں ختم بھی نہیں ہوا کہ مولا کو شہید کر کے آپ کے گھر والوں کو واپس مدینہ پہنچا جا سکتا تھا. لیکن دیکھتے ہیں ہم کو جناب زینب علیہ السلام پہ کتنے ظلم ہوئے ہیں، ننھی یتیم سکینہ کو کتنا ستایا گیا، اور یہاں تک بھی بات مکمل نہیں. اگر ہم دیکھیں تو تمام ائمہ معصومین سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ بغض چلتا رہا اور یہ دشمنی آگے بڑھتی رہی. اور بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالوں کے بہت بہترین طریقے سے اور بہت سادہ انداز میں ہمارے جواب دیے ہیں. یقیناً ہمارے یوتھ آپ سے بہت متاثر ہوئے ہوں گے. پروردگار اور خود امام زمانہ علیہ السلام آپ کو اس کی جزا دیں. بہت شکریہ. ناظرین کیسا لگا آپ کو ہمارا پروگرام کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. پیغام غدیر ہمارے اس پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح غدیر منانے کا حق ہے ہم اس طرح غدیر کو نہیں مناتے. پروردگار ہمیں اس طرح غدیر منانے کا، غدیر کو سمجھنے کا، غدیر کو عام کرنے کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو ہم نے عہد کیا ہے غدیر کو عام کرنے کا اسے پورا کر سکے. یقیناً ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ اس سال بہترین طریقے سے آپ غدیر کو منائیں گے، بہترین لباس پہنیں گے، اپنے بچوں کو بہترین عیدی دیں گے اور یقیناً ایسے تحفے دیں گے کہ
اگلے سال بچے غدیر آنے سے پہلے غدیر کا انتظار کرنے لگیں گے۔ بس اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔